میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر دوسری بات، ہمیں سہل اور آسان انداز میں یہ سمجھ لینی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں فکر نہ ہو کسی چیز کو کر گزرنے کی، کسی چیز کو پورا کرنے کی، تو ہم اس کام میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے زندگی کے کام ہیں، ہمیں کہیں صبح سویرا کہیں جانا ہے، اگر ہم فکر لے کر نہیں سوئیں گے، فکر کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ فکر ہمارے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فکر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم صبح سویرے جس وقت ہمیں کہیں جانا ہے ہماری آنکھ کھل جائے گی۔ اسی طریقے سے ہماری دوسری فکر کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے موبائل میں الارم لگا کر کے سوئیں گے، یہ بھی ایک فکر ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہہ کر کے سوئیں گے کہ مجھے صبح کہیں جانا ہے اس لیے مجھے اٹھا دینا، یہ فکر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی دکان کرتے ہیں، ہمارا کوئی آفس ہے یا ہم کہیں جاب پر جاتے ہیں، تو ہم بڑی فکر کے ساتھ وہاں آنا جانا کرتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن پر اور ہمارے دماغ پر ایک فکر سوار ہو گئی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ بغیر فکر کے، بغیر کسی جنون کے، جب تک ہماری کھوپڑی پر اس کا جنون سوار نہیں ہوگا، ہم اس کام میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یقینی ہے۔ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں، اگر اسکول 7:30 بجے کا ہے تو 7:30 بجے پورے اسکول کے اندر انٹری کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 7 بجے اٹھیں یا اسی طریقے سے 6:30 بجے اٹھیں۔ فکر بچے کی بھی ہے اور فکر ان کے پیرنٹس یعنی ماں باپ کی بھی ہے، تب جا کر کے بچہ پورے 7:30 بجے اسکول پہنچ رہا ہے۔ یعنی کل ملا کر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی کام کے اختتام تک پہنچانے کے لیے کام اس کی فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے دین کے تعلق سے سوچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے دین کے معاملے میں کہیں سے کہیں تک بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے، اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ گھر میں رہ کر مسجد میں فجر کی نماز ادا نہیں کر رہے اور خواب دیکھ رہے ہیں مدینے میں مرنے کی، خواب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کہ جنت ملے گی، خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ہم کو بخش دے گا، یقینی طور پر اللہ بخش دے گا، لیکن اتنا بے فکر ہو جانا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے گا، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں خوف، ڈر اور امید کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سب کے سب لوگ جنت میں جائیں گے لیکن ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ وہ ایک شخص جو جہنم میں جانے والا ہوگا وہ میں رہوں گا۔ یہ خوف اور ڈر اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا ان کے دل کے اندر تھا۔ اور فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن ایک شخص جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والا شخص میں رہوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی اللہ کے ڈر کے ساتھ گزارنی چاہیے، اللہ کے خوف کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اس پر توبہ کر کے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ضرور معاف کر دے۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ فکر کی، کہ ہمیں جس طریقے سے دنیاوی کاموں کی فکر ہے، جو دنیا صرف ایک محدود زندگی ہے، 60-70 سال یا 80 سال کی زندگی ہے، جب ہمیں اس کی اتنی فکر ہے تو اپنے دین کی فکر کیوں نہیں ہے؟ دین کی تو اس سے بھی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ ہماری آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اس کی تو کوئی عمر بھی نہیں، وہاں تو ہم بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، وہاں تو ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے، وہاں تو ہمارے سر میں درد بھی نہیں ہوگا، وہاں تو ہمیں بخار بھی نہیں ہوگا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا،
بڑا عالیشان بنا لیا، بنگلے بنا لیے، سب کچھ لگا دیا، لیکن آج تک ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مزے لے رہے ہیں اور بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو دیکھو جن کی عمر ابھی تک 18 سال 20 سال کی ہے، ان کی زندگیوں کو جا کر کے دیکھیں، بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، عذاب قبر کا کوئی ڈر نہیں، بے فکری کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو موت آئے گی نہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی ہی نہیں۔ شراب کے اندر، جوئے کے اندر، نمازوں کو چھوڑنا، گالی گلوچ کرنا، ہر طریقے سے ہر برائی کے اندر ملوث ہے ہمارا نوجوان۔ آپ کسی بھی چوراہے پر چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کن عیب کے اندر آج کا نوجوان ملوث ہے اور شامل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ فکر اگر ہم نہیں لیں گے تو قسم خدا کی کھا کر کہی جا سکتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ آپ نہیں کہیں گے، آپ کا ضمیر کہے گا کہ اگر ہم فکر لے کر نہیں زندگی گزاریں گے، اگر دین کا فکر ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوگا، تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دین میں صرف آخرت کا فائدہ ہے؟ دین کو اختیار کرنے میں، دین کی فکر کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر اختیار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے۔ اگر دل سکون پا سکتا ہے تو کس سے؟ اللہ کے ذکر سے پا سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولانا کی، کسی مفتی کی، کسی تبلیغی آدمی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے کہ دل کا سکون اسی سے ملے گا۔ آپ واقعات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کارگزاریاں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جن کے پاس دنیا کی ساری دولت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن دل کا سکون نہیں تھا، دل کا قرار نہیں تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ دل کا قرار، دل کا سکون اللہ کے دین میں ہے، تو انہوں نے اللہ کے دین کو اختیار کر لیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ پاکستان کے جنید جمشید کو کون نہیں جانتا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ جب جنید جمشید صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ حضرت میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں، دنیا کے ملکوں میں میری فیکٹریاں ہیں، میرے بزنس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ دین کے اندر آپ کو سکون مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، یہاں آپ کو سکون ملے گا۔ انہوں نے دین کو اختیار کیا، اپنی پوری زندگی دین کو وقف کر دی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ پوری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے دیتے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کا سکون ہمیں مل جائے، دل کا قرار مل جائے، تو وہ اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے سب سے آسان اور سب سے سہل اور سب سے ایزی راستہ جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ کے روبرو ہو سکتے ہیں اور اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود برائیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ان کی نماز ابھی نماز ہے ہی نہیں، نماز کے اندر وہ کمال نہیں ہے جو نماز کے اندر کمال ہونا چاہیے تھا۔ نماز حقیقی نماز ہے ہی نہیں۔ جس دن حقیقی نماز ہو جائے گی اس دن ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس دن سارے برے کام زندگی سے نکل جائیں گے۔ اور نماز کے تعلق سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے اپنی کتاب کے اندر، انمول حدیث کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ نماز مومن کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مومن کی پوری زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی ہے اور کافر کی پوری زندگی کھانے پینے کے ارد گرد گھومتی ہے۔
کس طریقے سے؟ مومن جب گھر سے نکلے گا تو وہ پورا پلان بنائے گا، شیڈیول بنائے گا پورے دن کا کہ مجھے فلاں وقت وہاں رہنا ہے، وہاں ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی تو گھر سے پڑھ کے نکلے گا مومن، لیکن جب جائے گا ظہر کی ترتیب بھی بنائے گا، عصر کی ترتیب بنائے گا، مغرب کی ترتیب بنائے گا، عشاء کی ترتیب بنائے گا، پوری ترتیب بنا کر کے تب وہ کہیں سفر میں نکلے گا۔ مومن کی یہ شان ہے۔ اور اگر نماز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو نماز کے اندر ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نماز ہمیں زندگی کے مراحل کو بتا رہی ہے۔ فجر کی نماز پر غور کریں تو فجر کی نماز ہمارے بچپن کی طرح ہے۔ ظہر کی طرف غور کریں تو ظہر ہماری جوانی کی طرح ہے۔ عصر کی طرف غور کریں تو عصر ہمارے بڑھاپے کی طرح ہے۔ مغرب کی طرف غور کریں تو مغرب ہمارے موت کی طرح ہے۔ عشاء کی طرف غور کریں تو عشاء ہمارے فنا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب آخری وقت ہے، اب ہمیں چلے جانا ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، تو جب ہم نیند پر چلے جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے عشاء آئی اور آپ سو گئے، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کی شام ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو نماز کس چیز کا اشارہ نہیں کر رہی؟ نماز ہر چیز کا اشارہ کر رہی ہے۔ ہم کو نماز بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے کام کرو کہ نماز کے تمام اشارے ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر 18واں پارہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیابی وہی لوگ پائیں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ نماز کے اندر کامیابی ہے، بغیر نماز کے کامیاب انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ جو نمازی نہیں ہوگا، جو دیندار نہیں ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کامیاب آپ کی طرف سے سوال ہو سکتا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں بے نمازی ہے، فلاں بددین آدمی ہے لیکن بڑا کامیاب ہے۔ تو کامیاب کیا مالدار آدمی کو کامیاب سمجھ رہے ہیں؟ کہ کامیاب آدمی جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب وہ ہے جس کو ایسی عزت مل جائے جس کے بعد کوئی ذلت نہیں، جس کو ایسا مقام مل جائے جس کے بعد کوئی گراوٹ ہی نہیں، جس کو ایسی ترقی مل جائے جس کے بعد تنزل ہی نہیں، اور جس کو ایسی کامیابی مل جائے جس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف نمازی کو حاصل ہو سکتی ہے، غیر نمازی کو، غیر دیندار کو ایسی کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ غیر نمازی، غیر دیندار جو اللہ کے راستے کو چھوڑے گا وہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مقام پر ذلیل ہوتا پھرے گا۔ دین کو چھوڑ کر جب کاروبار کیا جائے گا، جب بے ایمانی کرے گا تو بے ایمان لوگ کو لوگ ذلیل کریں گے۔ جب وہ اپنے اخلاق سے گرے گا تو وہاں پر بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ اس نے دین کو چھوڑا ہے، کیونکہ اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ جھوٹ بولے گا کیونکہ جھوٹ بولنا دین کے خلاف ہے، تو اس وقت بھی وہ ذلیل ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ جو دیندار نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، وہ ہر وقت ذلیل ہوتا رہے گا، ہر موڑ پر ذلیل ہوگا۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ بغیر نماز کے ہمارا دین قائم نہیں رہ سکتا، ہمارا دین سلامت نہیں رہ سکتا، ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ ہم کہیں کے نہ رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے بغیر نماز کے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تلقین کرو، اس سے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو۔ آپ یقین جانیے، آپ دلی نہیں پوری دنیا کی مسجدوں میں گشت کر لیجئے، آپ کو کوئی بھی نوجوان لڑکا، کوئی بھی بچہ نماز میں نہیں ملتا، بہت مشکل سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں ہم اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں لا رہے۔ آپ خود سوچیں، ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ جب ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں لا رہے؟ دین کو اتنا آسان کیوں سمجھا؟ اگر دین کو ہٹ کر کے، دین سے ہٹ کر، نماز سے ہٹ کر اگر ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اپنے بچے پر سختی کرتے ہیں، اگر کوئی نہ کہے جب بھی سختی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ کسی چوراہے پر کھڑا ہو کر کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا ہے تو وہاں پر اپنی عزت داؤں پہ لگنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، ہم ہر طریقے سے سختی کرتے ہیں، اپنے ابا سے، اپنی بہن سے، ہر کسی سے فون کراتے ہیں کہ اس سے کہہ دے کہ یہ ایسے کام نہ کرے، ہماری عزت داؤں پر لگ جائے گی، اس پر ہر طریقے سے سختی کریں گے۔ دنیا کا کوئی سا بھی غلط کام ہمارا بچہ کرتا ہے ہم اس پر سختی کرتے ہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم کوئی سختی نہیں کر رہے۔ فجر میں ہم اپنے بچوں کو نہیں لا رہے، ظہر میں اپنے بچوں کو نہیں لا رہے، عصر عشاء ساری کی ساری نمازیں چلی گئی لیکن ہم نہیں لا رہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے معلوم کیا، ایک عورت نے، کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا طریقہ کیا ہے؟
اللہ والوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ سویا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو، اپنے بیٹوں کو اٹھاؤں گی، کہ اگر پھر بھی نہ اٹھا تو اس کو زبردستی اٹھاؤں گی، کہ پھر بھی نہ اٹھا تو میں اس کو کولی بھر کے اٹھاؤں گی، کیونکہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اگر میں اس کو سوتا ہوا چھوڑ دوں گی تو وہ تو جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ان اللہ والوں نے کہا واہ، دنیا کی آپ کی فکر ہے اور جہنم کی آپ کی کوئی فکر نہیں۔ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تم نے اسے فجر میں سوتا ہوا چھوڑ دیا، ظہر میں اسے گھر پر چھوڑی آئے، عصر میں اسے کھیلتا ہوا چھوڑی آئے، مغرب میں اسے کھاتا ہوا چھوڑی آئے، عشاء میں اسے موبائل میں چھوڑی آئے۔ کیوں؟ یہی فکر ہم کو کرنی ہے، یہی فکر اپنے ذہن پر سوار کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب، آپ نے تقریر تو کر دی، سب کچھ بتا دیا، لیکن اس دین پر چلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے باتیں بتا دی، لیکن اس کا سولوشن تو بتاؤ کہ کس طریقے سے آسان ہو سکتا ہے۔ جب ہم مراد آباد شاہی کے اندر پڑھتے تھے، ایک بہت ہی معتمد، بہت زبردست صلاحیت کے مالک استاد نے بتایا تھا کہ اگر اپنے دین کو پختہ کرنا چاہتے ہو، اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازیں پختہ اور اچھی کرنا چاہتے ہو تو دو راستے ہیں، یا تو خانقاہوں میں چلے جاؤ یا تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ۔ اور خانقاہیں بہت کم ہیں اور تبلیغی جماعت ہر جگہ پر موجود ہے، ہر محلے کی مسجد میں، ہر شہر کی مسجد میں، ہر بستی کی مسجد میں آپ کے در تک پہنچ رہی ہے، آپ کے سامنے کوششیں کر رہی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلا رہی ہیں جماعتیں کہ اللہ کے واسطے دین کو سمجھ جاؤ، اللہ کے واسطے دین تک آ جاؤ، اللہ کے واسطے نمازی بن جاؤ، کسی طریقے سے آؤ تو صحیح، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم نے اپنے دینی اور تبلیغی بھائیوں کو فالتو سمجھ لیا ہے۔ کیا ان کا کاروبار نہیں ہے؟ کیوں اتنا وہ بستی بستی پہنچ رہے ہیں؟ کیوں وہ محلہ محلہ پہنچ کر کے ہم تک دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف فالتو ہیں؟ ان کے کوئی بچے نہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ایک تڑپ، ایک فکر انہوں نے اپنے دل کے اندر لے لی ہے کہ ہمیں ہر بچے تک، ہر شخص تک دین پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال نہ کر لے کہ تم نے خود تو جنت کا راستہ طے کر لیا تھا، تم تو خود تو سدھر گئے تھے، لیکن میری امت کو کیوں نہیں سدھارا؟ ایک بستی کے اندر جب آگ لگی، ایک اللہ کا عذاب آیا تو پوری بستی جل گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ، اس بستی کے اندر ایک تیرا بہت نیک بندہ رہتا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت سجدے میں رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جلا دو اس کو بھی۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ نے کہا کہ اس نے صرف اپنی فکر کی ہے، اس نے میرے بندوں کی فکر نہیں کی، میرے بندوں تک دین نہیں پہنچایا، میرے بندوں کو نہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو بھی جلا دو۔ تو یاد رکھنا، اگر ہم اپنی فکر لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی نمازیں صحیح کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے، یقینی طور پر پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں یا تھوڑے بڑے ہیں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اپنے دین کو سدھار لیں، حلال اور حرام کی پہچان کر لیں، ورنہ یاد رکھیں جب قبر تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اس وقت ہم گڑ گڑاتے رہیں گے، یا اللہ ایک سیکنڈ دے دے، یا اللہ ایک لمحہ دے دے، یا اللہ ایک گھڑی دے دے، تاکہ ہم تیرا سجدہ کر لیں دنیا میں جا کر۔ اب کیا کہے گا؟ یا اللہ پوری زندگی تیرے سجدے میں پڑے رہیں گے، کوئی بیوی کا فکر نہ کریں گے، کوئی بچوں کا فکر نہ کریں گے، کوئی کاروبار کا فکر نہ کریں گے۔ اللہ کہے گا جو ہمارے یہاں آ جاتا ہے اس کو دوبارہ بھیجنے کا کوئی قانون ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ کہاں تو وہ ایک سیکنڈ مانگ رہا ہے اور ہمارے پاس پوری زندگی ہے؟ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، ہمارے بھائی جو جماعت میں نکلتے ہیں، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اپنا پورا وقت 3-4 مہینے لگا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہے، بڑا پیار آتا ہے، بڑا رشک آتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں قبول نہیں کیا؟ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے طالب علم ایسے تھے جو بہت ذہین تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے کہ کند ذہن تھے، ان کا ذہن پڑھائی میں نہیں چلتا تھا، ان کو بڑی مشکل سے
فیل کے ڈر سے ہم ان کو کامیاب کر دیا کرتے تھے، اچھے نمبر دے دیا کرتے تھے کہ چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فیل کر دیں اور یہ بہک جائیں اور واپس پڑھائی چھوڑ دیں۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا، ان ذہن کو، ان کمزور ذہن والوں کو، کہ آج دین کا ایسا کام کر رہے ہیں، کہیں پر تبلیغی جماعت کے امیر بن گئے، کہیں پر پورے علاقے کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں قسم خدا کے دل یہ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کام ہم سے کیوں نہیں لے لیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دین پر چلنے میں کامیابی ہے اور دین کو اختیار کرنے میں ہی کامیابی ہے، ورنہ مسلسل ناکامی ہے، مسلسل ناکامی ہے، مسلسل ناکامی ہے، شام تک کہتا رہوں اور مبالغہ نہیں ہوگا، پوری زندگی کہتا رہوں، دین سے ہٹ کر کے انسان ناکام ہی ناکام رہے گا۔ مثال وہی ہو جائے گی کہ کسی کی گھڑی گم ہوئی مراد آباد کے اندر، میرٹھ کے اندر تلاش کر رہا ہے، دلی کے اندر کسی کی گھڑی کہیں گم ہو گئی، تلاش کر رہا ہے کہیں، کوئی معلوم کرے گا کیا تلاش کر رہے ہیں، کہ گھڑی تلاش کر رہے ہیں، کہاں گم ہوئی تھی؟ میرٹھ کے اندر، یہاں کیوں تلاش؟ پورا دہلی، پورا علاقہ، پورا سلطان پوری اسے ماہ بے وقوف کہے گا۔ تو پھر اس سے بڑے بے وقوف تو ہم ہو گئے کہ کامیابی تھی دین میں اور کامیابی ڈھونڈ رہے دنیا میں، تو ہم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، عاجزانہ، مخلصانہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کی دعوت پر لبیک کہیں، اپنے بچوں کو دین کے راستے پر نکالیں، ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو نماز تک لائیں۔ انشاءاللہ اس کی ترتیب ہم بنانے والے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو جو سڑکوں پر اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کو بھی یہاں تک لائیں گے انشاءاللہ، اور اس کوشش میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے، اس راستے سے جائیں گے، اس راستے سے کامیاب نہ ہوئے تو اس راستے سے جائیں گے، اس راستے سے کامیاب نہ ہوئے تو اس راستے سے جائیں گے، ہر راستے سے جائیں گے، لیکن پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے دیتے کافروں کو تھک جایا کرتے تھے، مایوس ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ میرے نبی کے کمر پر اور میرے نبی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے تسلی دو اور کہہ دو کہ میرے نبی، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تم تو اپنا کام کر دو، تم نے تو اپنا پورا کام کر دیا، تمہیں اجر مل گیا، تمہیں ثواب مل گیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنی محنت کو برقرار رکھو، اپنی محنت کو جاری رکھو۔ اگر میرے تبلیغی بھائی، میرے جماعت والے بھائی بھی اگر کبھی مایوس ہو جاتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو اللہ نے نیکیاں بھیج دی ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم نے بات پہنچا دی، اب وہ سمجھے یا نہ سمجھے وہ جانے یا اس کا خدا جانے۔ مختصر یہ گفتگو تھی جو آج ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔